السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آفت کی پوریا نے اپنی معصوم بچی کی تربیت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے، اور ابتدا ہوئی ہے جھوٹ سے۔ معصوم بچی کو گود میں لے کر جھوٹی سچی سٹوریز اپنی وائی ٹی فیملی کو سنانے بیٹھ گئی۔ بس جھوٹی باتیں سنا کر 15 منٹ کی 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا کے سائڈ پہ ہو گئی۔ بڑا آسان ہے جی، بڑا بہترین کانٹینٹ ہے، بڑا اعلیٰ کانٹینٹ ہے، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ کب آفت کی پوریا کی ویڈیو آئے گی اور کب ہمیں جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ آج اس کا پھر سے ایک جھوٹ بے نقاب کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں سامنے نہیں آ رہی، کیوں، کیا وجہ ہے۔ جن لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی تم پاکستان میں ہو، کوئی کہتا ہے کہ تم کیوں کلپ لگا رہی ہو، اس طرح کیوں؟ بھائی میری مرضی، میں کلپ اس لیے لگا رہی ہوں کہ جب میں سامنے بیٹھ کے ویڈیو بناتی ہوں نا، تو کچھ میری بہنیں جو بہت ہی اسلامی ہیں، جو بہت پردے کی پابند ہیں، جو بہت نیک ہیں، وہ کہتی ہیں بھئی آپ کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی آئیز نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب میری آنکھیں بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ دیکھے۔ جس نے مجھے یہ کامنٹ کیے ان کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اچھے مشورے دیے، اور آپ کی بات کو مانتے ہوئے میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سامنے بیٹھ کے ویڈیو نہ بناؤں، کیونکہ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، جتنا انسان پردہ کر سکتا ہے کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہی سوچ کے اب یہ کچھ نئے پرانے کلپس پڑے ہوئے ہیں، پرانے بھی ہیں، کچھ نئے بھی ہیں، کچھ جہاں میں رہتی ہوں وہاں کے، کیونکہ میں کلپس بہت کم بناتی ہوں، باہر جاتی ہوں لیکن میں کلپس بہت کم بناتی ہوں، تو بس یہ لگا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو ویسے بھی ریاکشن ویڈیو جو ہوتی ہے یہ سننے والی ہوتی ہے، اس میں دیکھنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرا تھوبڑا دیکھ کے آپ نے کون سا کوئی ثواب کما لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسی ویڈیو ہو ایسی آپ اس کو لائک کیا کریں۔ تو اب آتے ہیں جی اپنے، یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں لوگوں کو، وہ دور کرنی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا یہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیا، تو معذرت چاہتی ہوں۔ آفت کی پوریا اپنی پیاری اماں جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی چھوٹی سی ننھی منی بیٹی کی تربیت کی ابتدا اس نے جھوٹ سے کر دی۔ کیسے جھوٹ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جی۔ جناب علی محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا ویلکم ہونا ہے، جبکہ تمام یوٹیوب فیملی کو پتہ تھا کہ اس کا ویلکم ہونا ہے، یعنی کہ چھوٹی بچی کا جب وہ گھر میں آئے گی پہلا قدم رکھے گی، اور اس پہ میں نے تو تقریباً اس پہ دو ویڈیوز میں بھی میں نے یہ بات جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ بس اب آگے دیکھیے گا کہ اس کے جو اگلا کانٹینٹ ہے اماں کے گھر سے، وہ ہوگا ویلکم، یعنی کہ اپنے گھر میں پہلا قدم جب ہوگا اس کی بیٹی کا تو اس پہ اوپر ویلکم ویڈیو بنے گی، اور وہ ویلکم جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ اور اس کے بیٹوں کی طرف سے ہوگا، یعنی گھر کو سجایا جائے گا، گھر میں بیلونز لگیں گے، گھر میں ویلکم لکھا جائے گا۔ سیم وہی سچویشن ہوئی۔ شاید میری ویڈیو انہوں نے غور سے سنی تھی، تو میری ویڈیو کی جتنی باتیں تھیں اس پہ مکمل طور پر آفت کی پوریا کے ہسبینڈ اور بچوں نے عمل کرتے ہوئے گھر کو مکمل طور پہ سجایا، غبارے بھی لگائے، ویلکم بھی لکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بیچاری کو آگے ویلکم کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی نہیں، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جس طرح اس نے اپنی درانیوں جٹھانیوں ساس سسر کے ساتھ جتنی اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، اتنا ہی اس کو جو ہے نا انعام ملتا ہے۔ تو پہلے ہاسپٹل میں اس کی ساس اور سسر آئے، وہ اس کی بیٹی کو پیسے تھما کے تو بس رفو چکر ہوئے۔ اس نے عقیقہ کیا، صرف اس کی ساس آئی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ بھی نہیں لائی، کوئی پیسہ ٹکا کچھ نہیں دے کے گئی، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں دے آئے تھے پیسے۔ اس کے بعد کوئی دیورانی نہیں، کوئی جٹھانی نہیں، کوئی بھی نہیں، حالانکہ اس کے گھر کے تمام لوگ کیمرے میں آتے ہیں، اس کے دیور بھی آتے ہیں، اس کی دیورانی جٹھانیاں ساری آتی ہیں، لیکن اس کی اماں مسلسل جھوٹ سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیمرہ میں نہیں آتے، تو جو کیمرہ میں نہیں آتے نا ان کی ہم ویڈیو نہیں بناتے، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہم ان کی ویڈیو بنائیں۔ تو یوں ماں جو ہے وہ جھوٹی سچی کہانیاں سناتی ہوئی
نظر آتی ہے، تو دوسری طرف پھر آفت کی پریا بھی اپنی اماں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی جھوٹوں سے بھری ہوئی پوری ایک ایپیسوڈ اس کی آج، جس میں منی کو ویلکم کیا گیا، بیٹھ کے اس نے پوری جو میں کہتی ہوں نا جتنے منٹ بات کی نا اتنا ہی جھوٹ بولے، سارے کے سارے جھوٹ بولے۔ کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا گھر میں میری بچی کے ساتھ ویلکم ہوگا، کلیپنگ ہونی چاہیے یہاں پہ نا، کلیپنگ بنتی ہے، سارے جہان کو پتہ ہے، بس تمہیں نہیں پتہ۔ کیا ہم تم لوگوں کو نہیں جانتے؟ تم لوگ یوٹیوبر کس قدر اس طرح کی چیزیں کرتے ہو، کس قدر تم لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہو کنٹینٹ کے لیے، اور یہ چیز تو وائرل ہونے والی ہے کہ ویلکم ہو گیا، تو تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا؟ بچے پہلے گھر آ گئے تھے، ہسبینڈ کو میں نے کال کی، ہسبینڈ نے بزی کر دیا موبائل فون، اور مجھے جو ہے نا تھوڑا سا غصہ بھی آیا، لیکن غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہوتے ہیں آپ کے اپنے آپ کے پیارے آپ کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فون پک نہیں کیا۔ یہ جھوٹ معصوم بچی کو گود میں لے کے، یہ بھی شرم عورت، میں کہتی ہوں اس بچی کا بھی، بڑے بچوں کے سامنے تو جھوٹ بولتی ہی ہے، چھوٹی بچی کے کانوں میں بھی اب جھوٹی اس طرح کی کہانیاں یہ اس کی آواز پڑے گی تو ظاہری بات ہے پھر یہی تو تربیت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں تربیت، اب یہی تو تربیت ہے کہ میں کہتی ہوں اندھوں کو بھی پتہ تھا کہ اس کا ویلکم ہونا ہے، اور یہ صاف مکر گئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ بچوں نے کیا، بچوں پھول بھی لے آئے، بچے بیلون بھی لے آئے، بچوں نے سارا کچھ، حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے خود یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اگر خود نہیں بھی کیا تو اس نے کروایا تو ہے نا، اس کو پتہ تھا میں نے ویڈیو بنانی ہے، میری نیکسٹ ویڈیو اسی کنٹینٹ پہ مبنی ہونی ہے، میں گھر میں آنا ہے اور گھر کو سجا کے ہم نے دکھانا ہے تاکہ ہماری ویڈیو وائرل ہو۔ تو یہ تماشا جھوٹ، اور پھر کہتی ہے اماں نے بولا تھا گھر میٹھا لے کے جانا، حالانکہ ان کی یہ پلاننگ تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گھر جا کے دوبارہ گھر سے جا کے واپس آئی ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہاں ماں کے گھر سے نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ کچھ اور تھا، اس کے اپنے گھر میں جا کے، حالانکہ ماں اور اس کے گھر میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے فاصلہ، وہاں گھر میں جانے جب یہ گھر پہنچی ہے اس ٹائم کچھ اور تھا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ اس طرح کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ خود سوچیں اور آپ خود بتائیں کہ کیا ہم یہاں پہ بیٹھ کے چھک مارتے ہیں؟ ہم آپ کو جو بتاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو الو بدو بناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب میٹھے کا جو سین تھا نا، انہوں نے کہا نا کہ اماں نے کہا میٹھا لے کے جانا، مٹھائی، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی پکا جھوٹ ہے۔ اس کی ماں نے اس کو نہیں بولا بھی ہو تو مٹھائی کا بولا ہوگا کہ جا رہی ہو تو محلے میں مٹھائی بانٹنی پڑے گی، کیونکہ تم تو پچھلے 1.25 مہینے سے اماں کے گھر میں پڑی ہو، تو محلے میں جب پتہ چلے گا کہ بچی گھر آ گئی ہے تو مٹھائی وغیرہ بانٹنی ہوگی، یا پھر اپنے سسرال والوں کو تو مٹھائی کھلانی ہے نا۔ لیکن اگر اس نے بولا ہے تو اس نے مٹھائی کا بولا تھا، اور یہ لے کے گئی ہے کیک کیوں لے کے گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کیک کاٹنا تھا، کیک کٹنگ کرنی تھی، اور انہوں نے پوری ایک سیلیبریشن کرنی تھی گھر میں آنے کی، جس کی وجہ سے یہ کیک لے کے گئی ہے، اور یہ پوری مکمل سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا ہے سارا کچھ، لیکن منہ بھر کے کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سارا کچھ بچوں نے کیا۔ تو اس آفت کی پریا کو میں یہ کہوں گی جھوٹی مکار عورت، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والی، لوگوں کو کولیں کر کے دھمکانے والی، لوگوں کو کیا کہتے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والی، بہت جلدی تم جو نا ایکسپوز ہونے والی ہو۔ بچوں اب اپنے دن گننا شروع کر دو۔ سب سے پہلے تو میں ان کو کہوں گی کہ بس اب نا تم الٹی گنتی سٹارٹ کر دو، جس طرح تم لوگوں نے ریاکشن والوں کا سکون برباد کیا ہے نا کچھ مہینے پہلے، اب ایسے ہی تمہاری نیندیں اڑیں گی انشاءاللہ۔ بہت جلد تم سوچتی رہ جاؤ گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو آفت کی پریا میڈم، تم نے جو دھمکیاں لگائی ہیں نا، یہ تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بیٹھ کے پھر وہی بھاشن، وہ ایک بیچاری بھلی بھٹکی آ گئی دیورانی، وہ بیچاری کیا آئی، اس کو بھی جیسے اس کی اماں بڑی بہن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے نا، یا کوئی بندہ آ جائے اس کو پکڑ لیتی ہے
اور کہانی ایک جو ہے نا وہ لے کے بیٹھ جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ جلتے ہیں، لوگ لوگوں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے۔ تو بی بی تم مجھے بتاؤ کہ تم کتنا سا لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہو؟ کیا تم نے کبھی اپنی بھابھی کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا؟ کیا تم نے کبھی اپنی بہن کی خوشیوں میں تم خوش ہوئی؟ جب وہ دلہن بن کے آئی تھی نا، تمہارے منہ کے اوپر 12 بجے ہوئے تھے، ہیں وہ تمہیں کہہ رہی تھی باجی بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن تمہارے منہ میں سے نا الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ جو سگی بہن کی خوشی میں خوش نہ ہو، جو سگی بھابھی کی خوشی میں خوش نہ ہو، وہ کہتی ہے لوگوں کو کہ لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، لوگ دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں، لوگ بڑے برے ہیں، لوگ بڑے گندے ہیں، صرف ایک تم اچھی اور ایک تمہاری ماں اچھی ہے، باقی ساری دنیا جو ہے نا بری ہے۔ تو اب میں تمہیں صرف اتنا کہوں گی کہ اب کچھ شرم کرو، کچھ لحاظ کرو، اب اپنی ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہو۔ جو تم لوگوں نے ماضی میں کانڈ کیے ہوئے ہیں نا، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ اپنے منہ بند رکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے وہ باتیں یہاں پہ شیئر نہیں کی، نہ ہی ہم کریں گے، حالانکہ ہمیں ایک تمہارے کرتوت جو ہے نا ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم صرف ویڈیو پہ بات کرتے ہیں، ویڈیو سے آگے ہم لوگ نہیں جاتے۔ تو تم لوگ یہ مت بھولو کہ ہم لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تمہاری رگ سے ہم لوگ واقف ہیں۔ اب بیٹی کی ماں بن گئی ہو تو اب تمہارے کندھوں پر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرو، جھوٹ سے ابتدا مت کرو، اسے مت وہ سکھاؤ جو تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے، اس کو مت اس طرح کی کیا کہتے ہیں بد زبانی کرنے والی لڑکی بنانا جیسے تم خود ہو۔ تمہاری اماں کا نام تو کینچی رکھا ہوا نا، تو تم تو میں کہتی ہوں تیز تلوار ہو، تیز دھار والی جو نا تلوار ہے، 2 منہی تلوار ہو تم، 2 منہی تلوار۔ جو کچھ تم نے کیا ہمارے ساتھ، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کے دن جو ہے نا سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ پوریا میڈم، میں نے کہا نا گنتی، اب الٹی گنتی جو ہے نا اس کو گننا سٹارٹ کر دو، اور یہ جو تم بیٹھ کے روزانہ راگ الاپتی ہو نا حسد کے، جلن کے، یہ ساری باتیں تم بھول جاؤ گی۔ انسانوں کی طرح ویڈیو اگر شیئر کرنی ہوتی ہے تو کرو، یہاں پہ یہ جو تماشے ہوتے ہیں نا یہ ان کو ختم کرو۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے، دعاؤں میں رکھنا یاد۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔